بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وِد سعدیہ افضال۔ ناظرین، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے معیشت کو ٹھیک کرنا بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی معاشی ٹیم نئی بنا رہے ہیں، اس کی تبدیلی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آنے والے بجٹ میں جو مہنگائی کا طوفان پاکستان کی عوام کو دیا جائے گا IMF کی ڈیل کے بعد، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ اگر ہم ودن پارٹی بات کریں تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر جس انداز میں منتخب اراکین اسمبلی نے شکوے شکایات کیے کہ غیر منتخب لوگوں کو پارٹی میں مشیروں کے عہدے جو ہیں وہ زیادہ دیے جا رہے ہیں، ان کو ترجمان بنایا جا رہا ہے، ان کو اہمیت زیادہ دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو پچھلے دنوں ریشفل ہوا، اور اس کی بھی ایک بنیادی وجہ بتائی جاتی ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ بنیادی اپوزیشن کا رول ادا کرنے لگی تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر جگہ ایسے لگتا تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور ہر جگہ ان کا کردار جو ہے وہ ایسے نظر آ رہا تھا۔ جو ریشفلنگ کی گئی اس کے بعد جو مریم نواز صاحبہ کو عہدہ دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف ان کے اس پارٹی عہدہ رکھنے کے خلاف بھی جو ہے وہ بات کر رہی تھی کہ ہم جائیں گے، اور باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن میں اس کے خلاف اب درخواست آ بھی گئی ہے PTI کی طرف سے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو خبر تھی کہ وہ چیئرمین PSC کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے اور رانا تنویر صاحب ان کی جگہ لیں گے، اب یہ فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ یہاں پر گو کہ PTI کے حوالے سے یو ٹرنز کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر PMLN نے یو ٹرن لیا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور جو کیسز چل رہے ہیں نیب کے احتساب عدالت میں، آج زرداری صاحب نے کہا کہ عید وہاں گزرے گی ان کی جہاں جج چاہیں گے۔ یہ بھی کہا کہ جی رمضان کی برکتیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں جج عید گزارنے دیں گے۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ I'm joined by a very distinguished panel of analysts with me today. اسلام آباد اسٹوڈیو میں شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ افتخار احمد صاحب لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ شاہ خاور صاحب، اسی سے آغاز کر لیتے ہیں، زرداری صاحب کی عید کہاں گزرنے کے چانسز ہیں اس کیس کو دیکھتے ہوئے اور جس سپیس سے یہ کیس چل رہا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کے لیے اور محترمہ جو ان کی سسٹر ہیں فریال تالپور صاحبہ، ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ایشو یہی ہے کہ کیا ان کی ان ریفرنسز میں جو فائل ہونے جا رہے ہیں یا ہو گئے ہیں اس میں ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے یا نہیں۔ اور یہ چونکہ بال اب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ کے کورٹ میں ہے۔ ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی واضح کرتا جاؤں کہ جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں قبل از گرفتاری ضمانت کے اور بعد از گرفتاری ضمانت کے، وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ جب قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے اب کوئی بھی کسی مجاز عدالت میں رجوع کرتا ہے تو اس کو ایک چیز اسٹیبلش کرنا ہوتی ہے کہ یہ جو کیسز ان کے خلاف بنائے گئے ہیں وہ بدنیتی اور ان کو ہراساں کرنے کے لیے یا ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے یا جو نیب ہے اس میں یا جو JIT ہے ان کی کیا بدنیتی ہے، اس کو انہوں نے لے کے آنا ہے، کیونکہ میرٹس آف دا کیس کو اتنا زیادہ اس میں ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اور دوسرا ان کو یہ بھی اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے کہ بنظر ظاہر جو ابھی تک میٹیریل سامنے آیا ہے ان کا کوئی کنیکشن نہیں بنتا کمیشن آف اوفینس کے ساتھ، تو یہ چیز وہ ثابت کریں گے ڈیفینس یہ ان کا۔ تو اگر تو وہ یہ چیز ثابت کر سکے تو پھر تو ہائی کورٹ میں ان کے ضمانت قبل از گرفتاری کے چانسز موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بٹ JIT رپورٹ کو، ایک تو وہ جو شریف خاندان والی JIT رپورٹ تھی، اس JIT رپورٹ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہے، سو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز اپنے ڈیفینس میں ثابت کر پائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہوتی ہے پری اریسٹ بیل کی، اور وہ بھی نیب کے کیس میں، چونکہ نیب میں ضمانت کا اختیار جو ہے وہ نہیں ہے۔ وہ جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے جب وہ اختیار استعمال کرنا شروع کیا تو وہ اسفند یار ولیز کیس میں جب نیب آرڈیننس چیلنج ہوا تھا تو اس میں انہوں نے انٹرپریٹیشن دے کے یہ بات کہی تھی کہ کیونکہ اس میں جو ٹرائل کورٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، ان کو قبل از گرفتاری یا بعد از گرفتاری ضمانت دینے کا اختیار نہیں ہے، تو پھر جب لوگوں کے ایسے کیسز ہوں جس میں ضمانت بنتی ہے تو پھر وہ آرٹیکل 199 جو آئین پاکستان کے تحت جو رٹ کا جو اختیار ہے ہائی کورٹ، وہ پھر
کانسٹیٹیوشنل اختیار استعمال کرتے ہوئے ایسے فٹ کیسز میں جہاں پہ ضمانت ہونی ضروری ہے تو وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں. ابھی حال ہی میں اکتوبر 2018 میں ایک طلعت اسحاق کیس کا فیصلہ ہوا تھا جو کہ 5 ممبرز بینچ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے اس فیصلہ صادر کیا تھا. اس میں انہوں نے جو ضمانت کے جو دینے کے جو وہ جو انگریڈینٹس انہوں نے سیٹ کیے یا پیرامیٹر سیٹ کیے وہ بھی بڑے سخت ہیں. اس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ کوئی بھی ضمانت جو ہے وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ایک بندہ اپنا ایک ہارڈ شپ کا کیس جو ہے یا ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کا کیس جو ہے وہ ثابت کرے. تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے وکلاء جو ہے وہ کس حد تک یہ اس چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک ہارڈ شپ کا کیس بنائیں اور اس کو ایک ایسا کیس ثابت کریں کہ جو ٹوٹلی بدنیتی پر مبنی ہے, ان کو ہراساں کرنے کے لیے اور ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے. اور یہ ان کا نیریٹو ہے بھی صحیح کہ جی ہم سے تو سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. افتخار صاحب, یہ والی چیز کے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کہا گیا, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہی بات ہو رہی ہے. نیب کی جے آئی ٹی کی بدنیتی ہے یا وہ کسی کے ایما پر کر رہے ہیں, یہ نیریٹو بھی ہم نے دونوں سیاسی جماعتوں کی طرف سے سنا. لیکن یہاں پر ایک اور سبب بھی بلاول صاحب بیان کرتے ہیں جگہ جگہ جہاں پہ بھی ان کی بات ہوتی ہے پریس کانفرنسز کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جتنا مرضی دباؤ ڈالنا ان کیسز کے ذریعے وہ آپ ہم پہ ڈال لیں, لیکن ہم 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے, لیکن ہم صدارتی نظام جو ہے وہ نہیں آنے دیں گے. یہ جو 2 وجوہات وہ بتاتے ہیں, یہ والا نیریٹو کس حد تک بکا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں 18ویں ترمیم اوبویسلی حکومت نہیں کر سکتی ہے, ان کے پاس نمبر نہیں ہے. صدارتی نظام کون لا رہا ہے؟ وہ وزیر اعظم خود اس سے لا علم ہے کہ جی افواہیں کہاں سے آ رہی ہیں, ہم تو نہیں اس پہ بات کر رہے. یہ نیریٹو وہ سیل کر پائیں آپ کی نظر میں؟ میں آپ کو کہہ چکا ہوں, آج پھر کہتا ہوں, 18ویں ترمیم نہیں ختم ہو سکتی جب تک 2/3 میجورٹی اس کو ختم نہ کرنا چاہے. 18ویں ترمیم میں سے پہلے بھی ایک ترمیم آئی ہے جس کو ہم 19th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کہتے ہیں, وہ ہوئی تھی, وہ ججز کے حوالے سے تھی, وہ پارلیمنٹ میں ہوئی تھی. اگر پارلیمنٹ میں 2/3 ہے اور کچھ لوگ اس کو چاہتے ہیں ختم کرنا تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کافی لمبی بحث ہوگی کیونکہ آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کے ہیں غالباً 102 کے قریب جو ہے ان میں یا تو کلیریکل چینجز کی گئی ہیں یا ان میں انسرٹ کیے گئے ورڈز یا ان کو ری فریم کیا گیا. اب اس کے بعد جو دوسری بات کی جاتی ہے صدارتی نظام, صدارتی نظام کون لے کے آئے گا اور کیوں لے کے آئے گا؟ اس کو یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ اجازت ہے ریفرینڈم کی, لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا ریفرینڈم کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کا جو ایک کمپوزیشن ہے, جو اس کا پیرائیہ ہے, جو اس کی ایکسپریشن ہے پارلیمانی جمہوریت کا, کیا ایک ریفرینڈم کے ذریعے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میٹر ول اگین بی ریفر ٹو دا کورٹس. ایسا آسان نہیں ہے کہ ایک دن ایک آدمی اٹھے گا اور وہ کہہ دے گا. اور پھر ایک کہ پریزیڈنٹ کیوں کہے گا کہ ریفرینڈم کرانے کے لیے, اس کو کیا مشکل ہے, وہ کس دباؤ میں ہے کہ وہ ریفرینڈم کے لیے جائے گا؟ تو میں ان 2 چیزوں پہ کافی دفعہ کہہ چکا ہوں, یہ ایک ایسے پریشر ٹیکٹس ہے. اور پھر NFC ایوارڈ کی بات کی جاتی ہے, پھر اس میں سے کچھ پیسوں کی بات کی جاتی ہے. یہ اپنے اپنے علاقے کے جو ان کے ووٹرز ہیں ان کو بہکانے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے شاید یہ صوبائیت کا معاملہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, جو بہت خوفناک ہے. جنرل صاحب, افتخار صاحب کی بات ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے اور 18ویں ترمیم پہ اور اسپیسیفکلی NFC ایوارڈ کے حوالے سے یہ آپ ڈیبیٹ آج کل دیکھ رہے ہوں گے. کل بھی بلاول صاحب نے اس کا ذکر کیا, وزیر اعظم صاحب کی جو پرسوں میٹنگ تھی صحافیوں سے اس میں وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جناب 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کی تقسیم کے بعد مرکز جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے, صوبوں کے پاس جو ہے وہ اختیار زیادہ ہو گیا ہے. بلاول صاحب نے کہا کہ جناب نہیں, یہ غلط کہہ رہے ہیں, دیوالیہ پن جو ہے وہ صوبوں کا کیا ہے وفاق کی وجہ سے, وفاق جو ہے وہ اپنی ناکامی اور نااہلی نہیں چھپا پا رہا. یہ جو ڈیبیٹ چل نکلی ہے
یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ قدم ہو سکتا ہے اس پر مل بیٹھ کر NFC ایوارڈ کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کل بھی انہوں نے کہا کہ مرکز کام نہیں کر رہا, ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا, ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا, تو یہ ہمارے حوالے کر دیں, سندھ ریونیو بورڈ کے حوالے کر دیں, ہم کر کے دکھا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو بلاول باتیں کر رہے ہیں, ہم نے ان کی پارٹی کی پرفارمنس دیکھ لی تھی, جو کچھ انہوں نے کیا ملک کے ساتھ وہ بھی سب کو پتا ہے. لہذا یہ سب ایسے ہی یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں, بنیادی طور پہ بلاول کی کوشش یہ ہے کہ جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو اگر ہم نے کسی نہ کسی طرح بچنا ہے تو ایک کنفرنٹیشنل سچویشن پیدا کی جائے, جس سے یہ امپریشن کریٹ کیا جائے کہ یہ کیسز جینوئن نہیں بلکہ یہ کنفرنٹیشن کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مسئلہ بنا ہے. لہذا اس نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی موضوع کے اوپر وہ ایسی باتیں کرے جن کا ویسے وجود نہیں لیکن اس سے کچھ کنفرنٹیشن بن جائے. تو وہ میرا خیال ہے صورتحال نہیں, وہ گورنمنٹ اس سے بچ بچا کر کے تو تقریباً نکلی گئی ہے. یعنی وہ یہ والا اپنا نیریٹو آپ کو لگتا ہے مارکیٹ نہیں کر پا رہے؟ نہیں کچھ نہیں. وہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے ایک ٹرین مارچ کرنے کی کوشش کی, وہ بیکار ہو گئی ان کی. اس کے بعد توبہ کی انہوں نے, دوبارہ آگے بڑھے ہی نہیں. یہ نہیں ہے جو پارٹی خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار مار کے سوکڑ کے سندھ میں چلے گئی, اور سندھ میں بھی اب وہ پتہ نہیں, میرا خیال ہے وہ ایک رورل ایریاز میں موجود ہے, شہروں میں اس کا بھی وجود نہیں ہے. تو وہ کیا اپنا بیچے گی اپنے نیریٹو کو؟ لوگ وہاں پہ ان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے گالیاں نکالتے ہیں. تو یہ نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایک سچویشن پیدا کرنا چاہ رہے تھے جس سے کہ یہ ایک نیریٹو آگے لے کے چلیں کہ جی دیکھیے ہمارے اوپر ظلم اس لیے ہو رہا ہے, یہ وکٹمائزیشن اس لیے ہے کہ ہم تو وفاق کے خیر خواہ تھے, ہم تو 18ویں ترمیم بچانا چاہتے تھے تاکہ صوبوں کے حقوق ملے. تو ان کی تو بات ہی کوئی نہیں. لیکن ایک علمی بحث کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے ترمیم کی, آپ نے خلیہ بگاڑ کے رکھ دیا 1973 کے آئین کا, جو 73 کے آئین جس کے اوپر یہ سارا روزگار ان کا چلتا تھا, صبح سے لے کے رات تک راگ اس کا رابطے تھے. آئین 73 کا اس کا تو 18ویں ترمیم نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا. تو اگر بیسک آئین بدلا جا سکتا ہے تو کل کو کوئی پارلیمنٹ اگر آئے تو یہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں ہے, نعوذ باللہ, یہ بھی بدلا جا سکتا ہے. لیکن آج کم از کم صورتحال ایسی ہے کہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو بدل سکے. لہذا یہ ان کا جو کچھ بھی یہ بولتے ہیں یہ ایک دھوکہ دہی والا قصہ ہے کہ آپ ایک پبلک کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. رہی بات یہ, آپ نے ایک اور سوال جو پوچھا تھا, میں اس پہ بھی بات کر دوں. آپ نے شاخاوت صاحب سے بات کی تھی جی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی جج جہاں عید کروائیں گے وہ دیں گے. نہیں, میرا اپنا اندازہ ہے, دیکھیں میاں صاحب کی بھی جہاں بالکل گزارنے دیں گے وہیں پر عید گزاریں گے. میاں صاحب کو تھرو آؤٹ گرفتار نہیں کیا گیا, انہوں نے اپنے ریفرنسز فیس کیے تھے باہر اور عدالت میں روز آتے جاتے تھے اور کوئی کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی. میرا خیال ہے ان کا بھی یہی کچھ ہوگا, پارٹی لیڈر ہیں, کچھ نہ کچھ فالوئنگ ہے, لہذا یہ ہوگا اسی طرح کہ یہ اگر ان کے اوپر ریفرنسز دائر ہوتے ہیں تو یہ آگے عدالتوں میں بھگتتے رہیں گے, ریسٹ ان کا نہیں ہوگا. لیکن کل اگر کوئی ثبوت آ جاتا ہے, ثبوت تو موجود ہیں, لیکن اگر وہ عدالتوں میں ثابت ہو جاتا ہے اسی طرح تو پھر بے شک گرفتاری لازمن وہ نظر آتا ہے, جیسے میاں صاحب کی ان کی بھی ہو جائے گی. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کوئی ان کی گرفتاری کا کوئی خطرہ ہے. اچھا, اس سے پہلے خطرہ آپ کو نظر نہیں آتا. میں شاخاور صاحب 18ویں ترمیم کے حوالے سے تھوڑا آپ کی اوپینین بھی جاننا چاہوں گی. اوبویسلی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ نہیں جی اس پہ تو بات ہی نہ کریں وہ بھی غلط ہے, آپ ڈیبیٹ کریں. ظاہر پارلیمان پوری اکٹھی ہوئی, تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی تو یہ ترمیم ہوئی. اگر اس میں تبدیلی بھی لانی ہے تو مشاورت کے ساتھ, بات چیت کے ساتھ, سب کے اتفاق کے ساتھ اور میجورٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جناب بہت سارے ایسی چیزیں تھیں, ہیلتھ ہو گیا, لا اینڈ آرڈر ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, کہ وہ زیادہ اگر وفاق کے پاس رہیں تو بہتر انداز میں چل سکتی تھیں. صوبے اوبویسلی اور اسپیشلی پیپلز پارٹی یہ بات نہیں مانتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہی یہ جو ایک پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو رول بیک کیا گیا تو پھر پتہ نہیں کون سی احتجاجی ایسی تحریک چلے گی, ایسا کون سا یہاں پہ عوام کا سمندر نکل آئے گا. یہ کیا ہے مطلب, یہ آئینی اعتبار سے کیوں نہیں ہم کر سکتے ہیں اگر اس پہ ڈیبیٹ اتنا مشکل کام بنا دیا پیپلز پارٹی نے؟ ساتھیہ میں اس کو ذرا ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں, آل ٹوگیدر اور اینگل سے. یہ بھی جو بلاول بھٹو بھی بار بار ایک بات کر رہے ہیں, گو کہ لگ یہ رہا ہے, ابھی جنرل صاحب نے بھی یہ فرمایا, لوگوں کا ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ شاید یہ ان کے والد اور ان کی پھپھو یا ان کی پارٹی کے خلاف جو ایک بہت سارے کیسز بننے جا رہے ہیں, شاید اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نیریٹو انہوں نے یہ جو ہے یہ
فلوٹ کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بیک آف دا مائنڈ کہیں نہ کہیں پہ تو یہ چیز موجود ہے. 18ویں ترمیم کے بارے میں آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی ایک اوپن سپیچ میں اس بات کا 18ویں ترمیم کو انہوں نے حرف تنقید کا نشانہ بنایا. سندھ کے اندر ہی جس پہ ان کو اعتراض تھا. دیکھیں اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. پھر آپ کے جو خیبر پختونخوا کے غالباً گورنر ہیں انہوں نے بھی ایک ٹاک شو میں بڑی کھل کے 18ویں ترمیم کے اوپر اور صدارتی نظام کے اوپر ایک بہت لمبی چوڑی بحث کی, جس کا بعد میں پی ٹی آئی کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے ضرور ایک کلیریفیکیشن آئی کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. سب سے امپورٹنٹ بات میں جو کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت وفاقی وزیر قانون اور انصاف ہیں فروغ نسیم ہمارے دوست ہیں, بڑے اچھے پریکٹسنگ لائر ہے اور وہ جو موشگافیاں ہیں قانون اور آئین کی اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے پروگرام میں اس بات کا اظہار کیا کہ اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے اور وہ سپریم کورٹ میں چلی جائے اور اس کے اوپر ایک ریفرینڈم آ جائے کہ کیا ملک میں جو ہے یہ پارلیمانی جمہوریت ہونی چاہیے یا صدارتی نظام ہونا چاہیے, تو یہ ایک آئیڈیا کہیں نہ کہیں کنسیو ضرور ہوا ہوا ہے اور اس کو یہ اتنا کوئی آپ اس کو آل ٹوگیدر اگنور نہیں کر سکتے کہ بہت سارے حلقوں میں کہیں نہ کہیں یہ آئیڈیا جو ہے اور اس کو فلوٹ کیا گیا ہے اور لوگوں کی پلس بھی اس پہ چیک کی جا رہی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ آئین پاکستان ٹھیک ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآنی صحیفہ نہیں ہے. جی افتخار صاحب مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے دیں. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. قرآنی صحیفہ نہیں ہے. جی اچھا سوال کرنا چاہ رہے ہیں, جی فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ سکتا ہے. سر یہ بڑی خوفناک بات کر رہے ہیں آپ, قانون دان ہیں. ایک پارلیمانی ڈیموکریسی کی موجودگی میں پارلیمنٹ کی موجودگی میں سیٹ اپ کیوں نہیں آ سکتا؟ اداروں کی موجودگی کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس لیے ایسے آ سکتا ہے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. میں آپ کو ابھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر آج وزیر اعظم پاکستان اس بات کا اعلان کریں کہ وہ آرٹیکل 52 کو کرتے ہوئے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتے ہیں تو وہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد ضرور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ سکتا ہے. تو میں اس پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں. بٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان وہ تو وفاق میں آئے گا نا. نہیں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے نہیں وفاق. پہلی بات ہے کہ یہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کرنا کوئی وہ اس کنٹیکسٹ میں ہے کہ اگر وزیر اعظم اسمبلیاں توڑتے ہیں اور اگر پری میچور الیکشن ہوتے ہیں تو کیئر ٹیکر کیوں توڑیں گے؟ نہیں دیکھیں یہ تو بڑی خوفناک بات ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کانسٹیٹیوشنلی میں آپ کو ایک بات جو کمپلیٹ کر لوں. میں جو بات یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے میں آپ کو بتاؤں. بات یہ ہے نہیں پلیز پہلے تین خوفناک بات میری ایک بات آپ عرض سن لیں, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. آپ بات مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. میں کیا کہنا ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ پورے سسٹم کو لپیٹ رہے ہیں. آپ پورے سسٹم کو لپیٹ رہے ہیں. میں ساتھیہ پہ چھوڑتا ہوں, آپ کی مرضی ہے جی. نہیں لیکن ان کے کہنے پہ سسٹم لپیٹا تو نہیں جائے گا نا. لپیٹیں, یہ تو ایک ڈسکشن ہے. نہیں لپیٹ دیں سسٹم کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم لپیٹ نہیں رہے لیکن کانسٹیٹیوشن میں ہے ان کیس ایسا ہوتا ہے. وہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ سر کہ اگر وہ 52 آرٹیکل انووک کر دیتے ہیں کیوں کریں گے؟ آرٹیکل 52 میں کیا ہو گیا؟ 58 کیوں کریں گے؟ 58 دیکھیں جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ اپنی پاور استعمال کریں گے. یہ ایک اختیار وزیر اعظم پاکستان کے پاس موجود ہے. نہیں کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. آج اس وقت اگر پرائم منسٹر آف پاکستان ایڈوائز کر دے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ میں 5 آرٹیکل کوئی سبجیکٹ نہیں ہے, کوئی کنڈیشنلٹی نہیں ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی وزیر اعظم چاہے وہ عمران خان ہو جو بھی ہوں, وہ اگر یہ سمجھے کہ وہ پریزیڈنٹ کو ابھی اگر سمری فلوٹ کر دے کہ جناب میں یہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر رہا ہوں آرٹیکل 58 کو استعمال کرتے ہوئے, تو وہ 48 آورز میں اگر پریزیڈنٹ اس کو منظور نہیں بھی کرتا تو اسمبلیز آٹومیٹکلی ڈیزالو. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہوگا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی بریک لے چاہیے. لوں, بریک سے واپس آ کے افتخار احمد صاحب کا اس پہ جو اوپینین ہے وہ تفصیلی سنتے ہیں.
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. افتخار صاحب, آرٹیکل 58 کے حوالے سے جو شاہ خاور صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, اور یہ بھی نقطہ ان کا کہ جی بلاول صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہوا میں نہیں کہہ رہے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرکات ہوں گے. اینڈ ہی از سیئنگ کہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وزیر اعظم ایسا کرنے جا رہے ہیں, بٹ اگر ہو ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ تو وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لا سکتا ہے تبدیلی. تو کیا یہ بہتر نہیں کہ جنرل صاحب کی بھی رائے لے لی جائے اس معاملے پہ پہلے, تاکہ پھر میں دونوں جو رائے ہیں ان پر ایک دفعہ بات کروں. گڈ ون, یہ اچھا تھا. جی جی اچھا, صاحب آپ بھی بتا دیں. جی سعدیہ, بعد میں جاتی ہوں. میں اپنی رائے دے رہا ہوں افتخار بھائی کی پرزور فرمائش پہ. اچھا, بات یہ ہے کہ جتنی بات شاہ خاور صاحب نے کی ہے یہ ہائپوتھیٹیکل تھی. ہائپوتھیٹیکل یعنی آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ ہو, ان چیزوں کی کوئی بظاہر وجہ نظر نہیں آتی. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کہا, گورنر کے پی کے نے یہ بیان دے دیا, یا یہ کہ یہاں سے فروغ نسیم نے دیا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بلاول نے نعرے لگانے شروع کیے تو میڈیا نے یہ چیزیں کیچ کی. اب میڈیا ڈسکس کرتا ہے, آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, تو آپ جواب تو دیں گے نا. اب جب جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں چونکہ آپ نے یہ جواب دے دیا اس لیے یہ آپ کے ذہن میں تھا اور یہ سارا کچھ. بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی یہاں سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں تو ہم نے جواب دیا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. نہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں, کوئی اس طرح کی. اور پھر یہ ہے کہ بڑی سیدھی سی بات ہے جو افتخار ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک چیز کی حقیقت نہیں ہے. جس پارٹی کے 4 ووٹ صرف فالتو جس کی وجہ سے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کا کچھ کر سکتے ہیں. اور ان اینی کیس اگر بحث کی جائے کسی چیز پہ علمی طور پہ تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ جی خطرہ پیدا ہو گیا. جی خطرہ تو نہیں پیدا ہوا. میرا حق ہے کہ میں آپ کی کسی چیز کو جو آپ نے پارلیمنٹ میں کی ہے میں اس کو کرٹیسائز کروں. اب اگر میں کرٹیسائز کرتا ہوں, یہ گورنمنٹ کو کوئی آدمی کرتا ہے, تو آپ کہیں چونکہ یہ بات ہو رہی ہے زیادہ ہے تو بڑا خطرہ پیدا ہو گیا. خطرہ یہ پیدا ہوا ہے کہ حقیقت میں کوئی کر ہی نہیں سکتا اس کو. خطرہ تو ہے ہی نہیں. ہاں البتہ کل کو میں جو کہہ رہا تھا لیکن سر ایک سیکنڈ, جو شاہ خاور صاحب نے بتایا ہے وہ آرٹیکل 58 اس کے تحت تو کر بھی سکتا ہے حقیقتاً. یہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی, اور وہ ایک پاسبلٹی آپ بتا رہے ہیں کہ قانون کا اگر رستہ اختیار کرے تو قانون میں یہ گنجائش ہے, لیکن کیا وہ گنجائش استعمال کرنے کے حالات آج ہے جس طرح آپ کر سکتے ہیں؟ وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے کنڈیشنز ہیں کہ آپ یہ استعمال کریں گے. ایک پارلیمنٹ فنکشن کر رہی ہے, آپ اس کو اٹھا کے ختم کر دیں گے. اوپینین سن لیں اس پہ. انہوں نے سر پرزور فرمائش پہ کہا تو تھا, لیکن وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں ان کی باری بھی آ جائے نا. اوکے ٹھیک ہے جی افتخار صاحب فرمائیے. اب بات کر لی گئی, افتخار صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی وہ کریں. اب یہ جو بات آج خاور صاحب نے کہی ہے, کیوں یہاں تک معاملات پہنچے 9 مہینے کے اندر؟ کیوں ایک انتہائی پاپولر پارٹی ایک پاپولر سپورٹ کے ساتھ اقتدار میں آئی اور اس کے پاس ایک بہت بڑا ویژن تھا پاکستان کی تمام خرابیوں, خامیوں اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے. اس کے پاس نوجوانوں کی پوری سپورٹ تھی. کیا وجہ ہے کہ آج یہ 3 چیزیں چل رہی ہیں اور اس کو جسٹیفیکیشن بھی اب ملنی شروع ہو گئی ہے کہ ہاں صدارتی نظام بھی لایا جا سکتا ہے, جی ہاں ریفرنڈم بھی کرایا جا سکتا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے, جی ہاں اپنا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آ سکتا ہے انڈر آرٹیکل 58. بالکل. تو سوال ہے یہ ساری چیزیں 9 مہینے کے اندر ہی کیسے ہوگی جبکہ ایک انتہائی پاپولر گورنمنٹ کام کر رہی ہے, اور بقول اس پاپولر گورنمنٹ کے اس کے کام کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. جلوس نہیں نکل رہے, جلسے نہیں نکل رہے, سڑکیں بلاک نہیں کی جا رہی, ٹرینوں کو روکا نہیں جا رہا, بسوں کو آگ نہیں لگائی جا رہی, کھمبے اکھاڑے نہیں جا رہے. تو جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو ان 3 چیزوں کے بارے میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے, NFC ایوارڈ کے حوالے سے کہ پیسے ہمارے پاس کم اکٹھے ہو رہے ہیں, پھر اس کی آڑ میں صدارتی نظام اور آج 58, یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیا ہے معاملہ؟ کیا ہوا بھئی؟ حکومت نہیں چل رہی ہے آپ سے تو آپ اس کو تسلیم کریں اور بجائے ایک اور کرائسس میں ہمیں پھینک جائیں. کیونکہ دیکھیں نا اس وقت اگر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو کرائسس گہرا ہو جائے گا. اس کی وجہ کہ ہماری اقتصادی صورتحال بہت خوفناک ہے. دیکھیں نا اگر یہ ادھر سے سوال اٹھائیں گے
تو ان سے جواب غزل آئے گا ہی نہیں آئے گا. لیکن یہ جو اپنا غزل اور جواب غزل ہے یہ وفاق کے نمائندے پرائم منسٹر آف پاکستان ورسز ایک فیڈریشن کے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے درمیان, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. گاٹ یور پوائنٹ. میں ایک بریک لینی ہے سر, مجھے بریک سے واپس آ کے یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور ان کے جو ریزرویشنز یا 18ویں ترمیم کو لے کر جو بیانات ہیں اس پہ تو ہم نے بات کی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں اور ذرا پی ایم ایل این کا رخ کریں گے. اور مریم نواز صاحبہ کا جو پارٹی عہدہ تھا اس کے خلاف پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں جا چکی ہے. شہباز شریف صاحب بھی مستعفی نہ ہونے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا چیئرمین پی ایس سی کے عہدے سے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شاہ خاور صاحب, پی ایم ایل این کا جو ان کی اپنی انتظامیہ میں یا پارٹی عہدوں میں جو تبدیلی آئی ہے, جس طریقے سے ریشفل ہوا ہے, مریم صاحبہ یہ عہدہ رکھ سکتی ہیں کہ نہیں رکھ سکتی؟ دیکھیں, یہ ایک انتہائی لیگل کویشچن ہے. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ان کو سزا دے رکھی ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کی سزا معطل ہو چکی ہے. ہائی کورٹ نے ان کی اپیل گو کہ پینڈنگ ہے. تو اب جس تیزی سے پی ٹی آئی نے اس کو رسپونڈ کیا ہے کہ وہ آج الیکشن کمیشن میں بھی چلے گئے, وہ غالباً سیکشن 5 ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا, جو یہ پرووائڈ کرتی ہے کہ کوئی بھی پارٹی کا عہدیدار وہ شخص نہیں ہو سکتا کہ جو رکن پارلیمنٹ بننے کے اہل نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکل 63 کا جس پہ اطلاق ہوتا ہے وہی اطلاق اس پہ ہوگا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن میں جب گئے ہیں تو اگر وہ یہ پلی لیں مریم نواز صاحبہ کہ ان کی سزا چونکہ معطل ہو چکی ہے اور ابھی ان کی اپیل کا فیصلہ ہونا باقی ہے, تو کیا یہ اس صورت میں وہ پارٹی کا عہدہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی؟ پر سر یہ تھوڑا سا ڈفرنس کہ ان کی سینٹینس معطل ہوئی ہے, سسپینڈ ہوئی ہے ضرور, بٹ وہ کنوکشن تو ان کی ہو چکی ہے نا, کنوکشن ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک ہائیلی ٹیکنیکل ایشو ہے. اب الیکشن کمیشن میں جب یہ بات گئی ہے تو اس میں ہم نے کچھ ایسے دیکھے ہیں, چیزیں دیکھی ہیں ماضی میں بھی, کہ کچھ لوگ جن کی سزائیں معطل تھیں اور انہوں نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیے اور بعد میں وہ بری ہوئے یا وٹ ایور. لیکن ایک آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کی وہ ہے کہ جو سینٹینس جو ہے سسپینڈ ان کی ضرور ہوئی ہے, کنوکشن از اسٹل دیئر. اگر تو ان کی کنوکشن ٹیکنیکلی یہ پروو ہو جائے کہ وہ واقعی کنوکٹ ابھی بھی ہیں, ان کی صرف سینٹینس جو ہے وہ معطل ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہی سیکشن 5 آف دی پولیٹیکل پارٹی آرڈر کے تحت وہ نااہل قرار دی جا سکتی. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی ڈیبیٹ کر رہے تھے پی ایم ایل این سے کہ نہیں, اگر سزا یافتہ کوئی شخص ہو تو وہ پارٹی صدارت نہیں کر سکتا, عہدہ کوئی بھی رکھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. آئی تھنک یہ تو ان پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے منشور میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, اپنے منشور میں بھی. لیکن یہ جو میں نے پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کی بات کی ہے, اس کا سیکشن 5 کا پرووائزو ہے, اس پہ پرووائڈڈ ہے کہ کوئی بھی عہدہ جو پارٹی کا ہے جو کہ ان کے الیکشن کے نتیجے میں آتا ہے یا وٹ ایور, تو وہ عہدہ وہ شخص رکھنے کے قابل نہیں ہوگا جو رکن پارلیمنٹ بننے کے اہل نہ ہو. لہٰذا جس پہ آرٹیکل 62 63 کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ پھر اہل نہیں رہتا کوئی بھی پارٹی کا عہدہ لینے میں. اچھا افتخار صاحب یہ بتائیں کہ یہ مریم نواز صاحبہ کو پارٹی عہدہ مل گیا, انہیں آپ نائب صدر بنا دیا پی ایم ایل این نے, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ اس عہدے پر برقرار رہ سکتی ہیں یا پھر پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں اس پہ مریم صاحبہ کے خلاف کوئی فیصلہ آ سکتا ہے؟ کیونکہ ادروائز بھی دیکھا جائے پارٹی عہدے کے بغیر بھی پی ایم ایل این کو, یا ایٹ لیسٹ ایک میجر دھڑا جو ہے پی ایم ایل این کا, وہ رن تو مریم صاحبہ ہی کر رہی تھی اس عہدے کے بغیر بھی. اگر محترم جہانگیر ترین صاحب امور مملکت میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور ہر فیصلے میں موجود ہو سکتے ہیں, تو اس محترمہ کو آپ روک تو نہیں سکتے کہ وہ پارٹی کی میٹنگز میں کسی کرسی پر نہ بیٹھی ہو. آپ روک سکتے ہیں؟ جب وہ پارٹی کی کسی میٹنگ میں کسی کرسی پر بیٹھی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ان کی بھی انپٹ ہوگی سارے معاملے میں.
تو ایسے ہم عجیب قسم کی بحثوں میں الجھ گئے ہیں, کچھ آگے جا نہیں رہے ہیں. اپنے کیا نام ہے جو اپنا کوئی فرق نہیں پڑے اس چیز جو سے. نیب کے جو ہیں نہیں اپن کا ہمارے دوست جو بیٹھے ہیں, کیا نام ہے تیسرے, شاہ رخ صاحب ہے, کیا نام ان کا, شاہ خاور صاحب. نیب کا میں ہرگز نہیں ہوں جی, میرا شاہ خاور صاحب, اور وہ کہہ رہے میں نیب کا بالکل بھی سے نہیں کوئی ہوں. تعلق نہیں ہے. اب مجھے پتہ ہے شاہ خاور صاحب, مجھے کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو ریفرنس ہے اگر کسی سرکاری ملازم کے خلاف ہو تو اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا؟ کس حوالے سے مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ کا سوال کس کنٹیکسٹ میں ہے؟ سر اگر کسی آدمی کے خلاف ریفرنس کسی کے بارے دائر ہو چکا ہو اور وہ سرکاری ملازم ہو, عہدے پر فائز ہو اور مقامی حکمران اس کو سپورٹ کرتے ہوں تو قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ جی بالکل, اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کیے بغیر اگر اس کے خلاف ریفرنس فائل ہو چکا ہے تو وہ اپنا عہدہ بالکل برقرار رکھ سکتا ہے, اور جب اس کا ریفرنس کا جو بھی فیصلہ ہوا اگر ان کو اس میں سزا ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ سرکاری ملازم کی حیثیت سے کام کرنا تو نہیں, ان کو ہٹا دیا جائے گا, اس پہ قدغن لگ جائے گی. لیکن ایسا کوئی پابندی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ سرکاری عہدے بھی رکھ رہے ہیں, ان کے خلاف ریفرنس فائلڈ ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے بالکل صحیح کہا. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا آپ سے آن دی دس کیسٹ. سر یہ کیا ملک ہے؟ یعنی کرپٹ افسر جو ہے اس کے خلاف ریفرنس ظاہر ہے, وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر رہا ہے, وہ آرڈر پاس کر رہا ہے, وہ بینیفٹس لے رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ جس کیس میں آپ نے سزا ہوئی ہے نواز شریف کو, اس کیس کے اندر کتنے اور لوگوں کے نام تھے جی, وہ کدھر گئے وہ لوگ سارے؟ ان کو کس نے ٹرائل کرنا تھا؟ میں نے ٹرائل کرنا تھا. دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے چیزوں کو چلائیں گے تو آپ واقعی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ لوگ اتنے بیوقوف اور جاہل نہیں جتنے کہ سمجھے جا رہے ہیں. مطلب ایک کیس ہے, ایک اپنا ایک انکشاف ہے, اس انکشاف میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, اس میں ایک جج کا بھی نام ہے, اس میں جنرلز کے نام ہیں, اس کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے نام ہیں, تو وہ کدھر کی کارروائی؟ مطلب یہ جیسا کہ ایک سرکاری افسر جس کے خلاف ریفرنس ہو گیا ہو وہ اپنے کاروبار کو چلا سکتا ہے, لیکن ایک سیکنڈ, لیکن کچھ سرکاری افسران کو ریفرنس کے بغیر ہی اٹھا لیا گیا ہے. یار اس ملک میں ہو کیا رہا ہے, یہ مجھے سمجھا دینا. صحیح ہے جنرل صاحب, یہ کانٹرڈکشن بھی, اور اسی کے ساتھ میرا سوال بھی ذرا سن لیجئے گا. مریم نواز صاحبہ والی جو گو کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے, عہدہ ہو نہ ہو, شی از رننگ دا پارٹی. چلیں اس میں کچھ دھڑا جو ہے وہ حمزہ شہباز یا شہباز شریف کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں الگ, بٹ ادروائز وہ رن کر رہی ہیں بہت سارے معاملات. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اٹھایا, اور اس میں جہانگیر ترین فیکٹر کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو میرا بھی فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی ماشاءاللہ سے آ جائیں گے اسی فہرست میں. شاہ محمود قریشی صاحب اوپنلی ان سے رفٹس کا اظہار کر چکے ہیں. دیکھیے تھوڑی سی مختلف ہے بات. جہانگیر ترین کے پاس پارٹی عہدہ نہیں ہے, نہ ہی وہ الیکشن لڑ سکتا ہے, اور عمران خان جس طرح اور کئی ان الیکٹڈ لوگ ہیں ان سے مشاورت کرتے ہیں, وہ میرا خیال ہے جہانگیر ترین کو بھی رکھا ہوا ہے. مطلب ہم اس کو درست نہیں سمجھتے کیونکہ وہ بعض اوقات پارٹی میٹنگز میں اگر ہوتے ہیں تو وہ غلط ہے, لیکن چونکہ عہدہ نہیں ہے تو لہذا وہ تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یا کسی کے پاس جانے کی اس کے خلاف ضرورت نہیں ہے. جہاں تک مریم کا تعلق ہے, مریم نواز کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جو ان کی سزا ہے یا ان کی پنشمنٹ وہ سسپینشن میں ہے. سسپینشن مینز, جو میری سوچ کے مطابق میں سمجھتا ہوں, شاور صاحب اس کو بہتر سمجھتے ہوں گے, کہ یہ ایک اوپن اینڈڈ بیل ہے, ضمانت ہے آپ کی ایک طرح کی اوپن اینڈڈ, جس میں کہ کوئی مدت مقرر نہیں ہے. لہذا آپ اپنا یعنی آپ سزا کاٹ نہیں رہے, کنوکٹڈ ہیں لیکن سزا کاٹ نہیں رہے, اس کو روک دیا گیا ہے, اور دوبارہ سزا جس دن شروع ہوگی وہ پھر اسی مقام سے شروع ہوگی. یہ انٹرویننگ پیریڈ جو ہے یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, یہ آپ کو سزا کاٹنی پڑے گی اگر آپ کو دوبارہ وہ ریسٹور ہو جاتی ہے. تو کنوکشن ان کی ختم نہیں ہوئی,
لہذا میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان کا عہدہ جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے اس کنوکشن کی وجہ سے، لیکن ان کو پارٹی کے معاملات میں دخل اندازی سے روکا نہیں جا سکے گا. وہ پارٹی کے اپنے جو باقی عہدیداران ہیں ان کی خواہشات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی مشاورت کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ان سے مشاورت کر سکتے ہیں، ان کو بلا کے بھی اور ان کے پاس جا کے بھی. تو دونوں صورتوں میں یہ وہ جو رول آپ شوکت یہ اب جہانگیر ترین کی بات کر رہے ہیں، وہ جہانگیر ترین والا رول ان کو پھر مل سکتا ہے اگر عہدے سے ہٹ جائیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں یہ فرق ہے. اور باقی جو بات ہے سرکاری افسروں کی، یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ 435 لوگوں کے نام پاناما میں آئے تھے. اس میں ایک جج صاحب بھی تھے اور کچھ لوگ اور تھے، یہ جو بیوروکریٹس، یہ زیادہ تر بزنس مین تھے. میں کہتی ہوں کہ ایک عام بزنس مین جس کا بھی نام آیا کسی میں وہی تو بات کر رہا ہوں، میں تو وہی بات کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کے خلاف بھی کاروائی نہیں ہونی تھی. یہ تو میاں صاحب میدان میں خود کودے، انہوں نے تقریریں کرنی شروع کی، ہر جگہ آ کے انہوں نے ٹیلی ویژن پہ گئے، وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں ایڈریس کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا یہ حساب ہے، ہمارے پاس ثبوت ہیں، یہ ہے وہ تو دنیا سمجھتی تھی کہ جی یہ کیس عدالت میں جائے گا تو اگلے دن بری ہو کے آ جائیں گے. لیکن پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی سب کچھ ہے ہمارے پاس. وہ جب اچھا یہ چلا جیل آپ کی نظر میں یہ ایسے ہوا ہے. میں سر انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. افتخار احمد صاحب، جنرل امجد شعیب صاحب، شاہ خاور صاحب، تینوں کی تشریف آنے کا بے حد شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.